الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ ترجمہ: اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ ترجمہ: خدا نے فرمایا کہ نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ یہ کس وقت کا واقعہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا ان کے بیٹے کنعان کے غرق ہونے سے پہلے یا غرق ہونے کے بعد؟ دونوں صورتوں کا احتمال ہے۔ نیز کنعان کو اس کی منافقانہ اوضاع اور اطوار دیکھ کر غلط فہمی سے مومن سمجھ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، یا پھر کافر سمجھتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں اس کے بچانے کی گزارش فرمائی۔ دونوں باتوں کا امکان ہے۔ اگر مومن سمجھ کر غرقابی سے پہلے عرض کیا تھا، یعنی غرق ہونے سے پہلے عرض کیا تھا، تو مقصود اپنی اضطرابی کیفیت کا اظہار اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ کر اس کے بچاؤ کا انتظام کرنا تھا۔ لیکن اگر غرق ہونے کے بعد یہ گفتگو ہوئی تو محض معاملے کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا کہ اللہ، آپ نے تو میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے غرقابی کا کیا راز ہے؟ بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، کسی کو یہ خیال نہیں گزر سکتا کہ معاذ اللہ سبحانہ وتعالی وعدہ خلافی فرمائیں گے۔ آپ احکم الحاکمین اور شہنشاہ مطلق ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے کسی کو حق نہیں کہ آپ کے فیصلے کے سامنے دم مار سکے یا آپ کو وعدہ خلافی پر مجبور کر سکے۔ فقط قلبی اطمینان کے لیے بطریق استعلام و استفسار اس واقعے کا راز معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا، یہ ان گھر والوں میں نہیں جن کے بچانے کا وعدہ تھا، کیونکہ اس کے عمل خراب تھے۔ تم کو اس کے کفر و شرک کی خبر نہیں؟ مقام تعجب ہے کہ پیغمبرانہ فراست کی روشنی میں صریح آثار کفر کے باوجود ایک کافر کا حال مشتبہ ہے۔ جس شخص کا واقعی حال تمہیں معلوم نہیں، اس کے بارے میں ہم سے ایسی نامناسب رعایت یا اس طرح کی کیفیت کی طلب مت کرو۔ مقربین کو لائق نہیں کہ وہ بے سوچے سمجھے ادب ناشناس جاہلوں کی سی باتیں کرنے لگیں۔ آیت کی یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کنعان کو مومن سمجھتے ہوں، اور اگر کافر سمجھتے تھے تو شاید اس درخواست یا سوال کا منشا یہ ہو کہ انجا کے ذکر میں اہل کو چونکہ عام مومنین سے الگ کر کے بیان فرمایا تھا، اس لیے نوح علیہ السلام نے خیال کیا کہ میرے اہل کو اس دنیاوی عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے ایمان شرط نہیں۔ جواب ملا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا۔ واللہ اعلم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔